بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 5 گناہ جو آپ کی ہر نماز کو برباد کر دیتے ہیں، ہر عبادت کو راکھ کر دیتے ہیں اور انسان کو جہنم کی طرف ایسے دھکیل دیتے ہیں جیسے کسی نے دھکا دے کر آگ میں جھونک دیا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور ضمیر چیخ اٹھتا ہے کہ آخر ہم کن گناہوں کو معمولی سمجھ کر روز دہراتے جا رہے ہیں۔ وہ گناہ جنہیں آپ نظر انداز کرتی آ رہی ہیں وہی آپ کی بخشش کے راستے بند کر رہے ہیں، وہی آپ کی دعاؤں کی دیوار بن چکے ہیں اور وہی آپ کے سجدوں کی روشنی کو اندھیرے میں بدل رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات صرف سننے کی نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنے دل میں اتار لینے کی ہے، کیونکہ جس دن آپ کو یہ شعور آ گیا کہ نماز صرف چادر اوڑھ کر پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نگاہ کی حفاظت اور زبان کی سچائی کا تقاضا کرتی ہے، تب جا کر وہ نماز رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، ورنہ وہی نماز قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ اور سوچیں اس دن کا منظر جب ہر عمل کو تولا جا رہا ہوگا، جب ہر انسان اپنے سجدوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، تب آپ کی نماز شرم سے سر جھکا کر کہے گی، اے رب، میں اس عورت کی نماز ہوں جس نے مجھے گناہوں میں لپیٹ کر پیش کیا، جو زبان سے تو تیری بندی بنی رہی مگر دل سے دنیا کی غلام رہی، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کا عمل ہوں۔ اور اس وقت میری پیاری بہنوں، جب چہرے سیاہ ہوں گے، جب آنکھوں میں پچھتاوے کی بارش ہوگی، جب پیشانیاں سجدے کا نور تلاش کر رہی ہوں گی، تو اگر آج توبہ نہ کی تو کل شرمندگی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ نماز کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا، شوہر کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اولاد بے ادب اور نافرمان ہو چکی ہے، رزق کی تنگی دامن کو چیر رہی ہے، دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں اور راتوں کی نیند آنکھوں سے روٹ گئی ہے، تو یقین مانیو یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ وہ خاموش سزائیں ہیں جو ان چھپے ہوئے گناہوں کے باعث نازل ہو رہی ہیں، جنہیں آپ روزانہ دہراتی ہیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی ہیں، مگر وہی گناہ آپ کی نماز کو بے جان کر رہے ہیں۔ وہ سجدوں کی روشنی نہیں بننے دیتے بلکہ بوجھ بنا کر آپ کی پیشانی پر لاد دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، یہ لمحہ ہے غور کرنے کا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ ان گناہوں کی حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیں گی یا روز انہی گناہوں کے ساتھ سجدے کرتی رہیں گی اور ہر دن اپنی آخرت کے لیے اندھیرے سمیٹتی رہیں گی؟ یاد رکھیں، نماز اگر پاکیزہ ہو تو وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا روشن چراغ بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو وہی چراغ آپ کی قبر میں سب سے پہلا دھواں بن کر اٹھے گا، اور وہ دھواں پھر توبہ کی آنکھوں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ اور اب ان 5 گناہوں کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نماز کی اصل حقیقت سمجھا دوں، آپ نماز کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں جو اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو آپ کے اندر کی دنیا بدل جائے گی۔ نماز کوئی رسمی عبادت نہیں ہے میری بہنوں، یہ رب سے وہ رشتہ ہے جو دنیا میں آپ کو رب کے قریب اور آخرت میں آپ کو عرش کے سائے تلے لے جائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہ سیڑھی ہے جو زمین سے اٹھا کر عرش کی دہلیز تک لے جاتی ہے، اور وہ رسی ہے جو اگر مضبوطی سے تھام لی جائے تو ہر گناہ، ہر پریشانی، ہر فتنے سے محفوظ کر لیتی ہے۔ نماز وہ پہلا حکم ہے جو آسمان سے زمین پر نہیں اترا بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر خود بلا کر وہاں پر عطا کیا، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد، تیری امت کمزور ہے، رب سے نماز کم کرواؤ، لیکن میرا رب چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کی امت ہر دن، ہر لمحہ اسی سے جڑی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کو ہر مسلمان پر دن میں 5 بار فرض کر دیا گیا تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں وہ اپنے رب کو یاد نہ کرے۔ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں، یہ ایک روحانی ملاقات ہے، یہ وہ وقت ہے جب بندہ سب سے الگ ہو کر صرف اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ لمحہ جب دل کو سکون ملتا ہے اور آنکھوں کو نرمی کا سایہ۔ میری پیاری بہنوں، نماز وہ عمل ہے جو کلمے کے بعد ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی بنیاد توڑ دی، اس کا رشتہ اپنے رب سے کٹ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جو اس ستون کو گرائے گا اس کا پورا دین بکھر جائے گا۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو باقی سب عمل زمین بوس ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نماز وہی ہے، نماز ہی ہے جو قبر میں روشنی بنتی ہے، جو عذاب کے فرشتوں کو روکتی ہے، جو مومن کو روز محشر نور دے کر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن افسوس، آج یہی نماز اکثر لوگوں کے لیے صرف جسمانی مشق بن چکی ہے، نیت میں دکھاوا، زبان پر غفلت، دل میں دنیا، آنکھوں میں گناہ۔ ایسی نماز نہ رب کو قبول ہے نہ ہی بندے کے لیے نجات بنتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم نماز کو اس کے مقام پر ادا کرو
کرو گی اس کی حقیقت کو سمجھ کر دل کے خلوص سے, روح کی گہرائی سے, تو یہی نماز تمہارا تحفظ بنے گی, تمہارے میاں کا سکون, تمہارے گھر کی برکت, تمہاری اولاد کی حفاظت اور تمہارے دل کی جلا. لیکن اگر یہ نماز غفلت, گناہوں اور نافرمانی کے پردوں میں لپٹی رہی تو یہی نماز تمہارے لیے کل قیامت میں رسوائی کا سامان بنے گی. اب تم خود سوچو, کیا تم اس نماز کی حفاظت کرو گی جو تمہیں قبر میں روشنی دے گی, یا تم ان 5 گناہوں میں کھو کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرو گی؟ اور اب میری پیاری بہنوں, میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ 5 خطرناک گناہ جو ہر نماز کو تباہ کر کے اسے نور کے بجائے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. دل تھام لو, کیونکہ اگلے الفاظ تمہارے دل کے پردے چاک کر دیں گے. میری پیاری بہنوں, آج کا معاشرہ ایک ایسی اندھی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے جہاں ہر کوئی اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. کسی کو صبح سے شام تک اپنے کاروبار کی فکر ہے, کوئی اپنے فیشن, میک اپ اور سوشل میڈیا کے نمبر بڑھانے میں لگا ہوا ہے. کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کسی کی زبان پر صرف دنیا کے منصوبے. بازاروں میں رش ہے, شادی ہالوں میں شور ہے, شاپنگ مالز میں ہجوم ہے, مگر مسجدیں خالی ہو چکی ہیں, سجدے نایاب اور قرآن دلوں سے غائب ہو چکا ہے. وہ نماز جسے میرے کریم نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تھا, آج اسی نماز کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں, ٹالنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی آواز سن کر بھی غفلت میں رہتے ہیں. اذان کی آواز ان کے کانوں میں جائے پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں. پیاری بہنوں, آج کا انسان اپنی کامیابی نوکری میں, اپنے خواب بڑے مکان میں اور اپنا سکون موبائل کی سکرین میں تلاش کر رہا ہے. صبح فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. کوئی تھکاوٹ کا بہانہ بناتا ہے, کوئی کہتا ہے ابھی وقت باقی ہے, کوئی آنکھ کھول کر دوبارہ بند کر لیتا ہے, کوئی فجر چھوڑ کر جم چلا جاتا ہے, کوئی صبح کی نماز چھوڑ کر ورزش کرنے نکلتا ہے, اور کوئی شوٹنگ یا ٹیوشن کے نام پر نماز کو پیچھے کر دیتا ہے. کیا یہ سب کرتے وقت کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ جس سانس پر اتنا ناز ہے اگر وہ وہیں پر رک گئی تو کیا ہوگا؟ جس رب نے آنکھیں دی, جسم دیا, رزق دیا, اسی رب کے لیے جھکنا بھی گوارا نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دن بیماری میں سجدے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, مگر آج تندرستی کے باوجود رب کے حضور پیش نہ ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. سوچیں کتنے لوگ ہیں جو دن بھر موبائل پر گھنٹوں لگاتے ہیں مگر 5 منٹ کے لیے بھی سجدے میں نہیں جھکتے. کتنی بہنیں ہیں جو گھنٹوں میک اپ کے آگے وقت گزارتی ہیں مگر وضو کے لیے وقت نہیں نکالتی. کتنے نوجوان ہیں جو گھنٹوں گیمز کھیلتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, لڑکیوں سے چیٹ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں مگر ایک سجدہ بھی دل سے ادا نہیں کرتے. کتنے ایسے ہیں جو ہر وقت دوسروں کے دکھانے کے لیے جیتے ہیں مگر اس رب کے لیے جینا بھول چکے ہیں جو یہ سب دیکھ رہا ہے. میری پیاری بہنوں, یہ سب دنیا کے رنگ ہیں جو قبر کی مٹی کے سامنے ماند پڑ جائیں گے. یہ سب مشغلے اس وقت بے معنی ہو جائیں گے جب کمر جھک جائے گی, آنکھ بند ہو جائے گی اور نماز کا حساب مانگا جائے گا. آج وہ وقت ہے کہ جب انسان کو نماز پڑھنے پر مجبور ہونا چاہیے, لیکن افسوس صد افسوس دل مردہ ہو چکے ہیں, روحیں زخمی ہیں اور سجدہ اجنبی ہو چکا ہے. شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو 5 وقت کے کھانے کی فکر تو رکھتا ہے مگر 5 وقت کی نماز کی فکر نہیں کرتا. شرم آنی چاہیے اس عورت کو جو پردے کے بغیر بازاروں میں پھرنے کو تو آزادی کہتی ہے لیکن سجدے میں جھکنے کو قید سمجھتی ہے. میری پیاری بہنوں, یہ وہ وقت ہے, وہ وقت آنے والا ہے جب ہر دل حسرت کرے گا کہ کاش نماز پڑھ لی ہوتی, کاش رب کے سامنے جھک لیا ہوتا, کاش وقت کو عبادت میں لگا لیا ہوتا. مگر اس وقت آنکھیں روئیں گی اور رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اب بھی وقت ہے, خود کو جگا لو, دل کو زندہ کر لو, سجدے کو لازم کر لو, اس رب کی طرف پلٹ آؤ جس نے تمہیں نماز دی ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. کیونکہ جس دن یہ نماز چھوڑ دی سمجھ لو تم نے سب کچھ کھو دیا. تو میری پیاری بہنوں, اب وہ بات سنو جو نہ کبھی تمہارے کانوں نے سنی ہوگی, نہ تمہاری زبان نے بولی ہوگی اور نہ تمہارا دل برداشت کر پائے گا. وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, جو اذان کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے, جو رب کی پکار کو دنیا کے شور میں دباتا ہے, اس کے لیے نہ زمین نرم ہے نہ آسمان کا سایہ باقی رہتا ہے. رزق سے پہلے برکت اٹھا لی جاتی ہے, دل سے پہلے سکون چھین لیا جاتا ہے اور جسم پر ایسی بے چینی طاری کر دی جاتی ہے جس کی دوا صرف سجدہ ہی ہو سکتی ہے. اور اگر پھر بھی وہ نہ جھکے تو وہ دن آتا ہے جب فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں نہایت سختی سے, جیسے گرم سلاخ کو گیلی اون میں گھسیٹا جائے. اس کی رگیں چیختی ہیں, اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور اس کا جسم کانپتا ہے مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. قبر میں جب وہ اتارا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی, مٹی اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی فرشتے سوال کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے, اے بندے اپنے رب کی نماز کا کیا کیا؟ اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو قبر میں ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے سورج سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے. اس کا کفن لوہے کا, اس کا بستر انگاروں کا اور اس کے ساتھی چیختے ہوئے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ وہ آگ اس کے جسم کو جلاتی ہے, ہر لمحے وہ چیختا ہے مگر اس کی چیخیں نہ زمین سنتی ہے نہ آسمان.
کیونکہ اس نے خود رب کی پکار کو نظر انداز کیا تھا۔ قیامت کے دن جب وہ محشر میں لایا جائے گا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، زبان خشک، جسم پسینے میں ڈوبا ہوگا، مگر اس کے سامنے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت رب کا اعلان ہوگا، اسے میرے دربار سے دور کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں مجھ سے دور رہا، آج میں بھی اس سے دور ہوں۔ وہ نماز جسے وہ چھوڑتا رہا، اس کی شکل میں اس کے سامنے آئے گی، نہایت بدبودار، سیاہ، رسوا کن، اور سب کے سامنے کہے گی یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ضائع کیا، آج میں اسے رسوا کرنے آئی ہوں۔ اور وہ شخص گر پڑے گا، وہ پکار کر کہے گا کہ مجھے ایک موقع اور دے دو، لیکن اسے کبھی بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے، نہ اس کی آخرت، جو اپنی پیشانی رب کے سامنے نہیں جھکاتا۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلا گناہ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو بندے کی تمام عبادات کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے، رد کروا دیتا ہے، جو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ ہے دل میں تکبر پالنا۔ جی ہاں، وہی تکبر جو کسی لباس، کسی خوبصورتی، کسی حیثیت، کسی علم یا کسی بھی عبادت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر رگوں میں زہر کی طرح دوڑتا ہے۔ جیسے پانی میں قطرہ زہر گر جائے تو سارا پانی ایک پل میں ناپاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل میں چھپا تکبر نماز جیسے پاک عمل کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، زمین و آسمان کی وسعت میرے لیے ہے، مگر تکبر کرنے والا میرے قرب کا مستحق نہیں۔ اور اس فرمان کی گہرائی یہ ہے کہ اگر تمہارا دل رب کے سامنے جھکنے کے بجائے خود پر فخر کرنے لگے تو تمہارا سجدہ رب کے دربار میں مقام نہیں پاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اس فرمان کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب تم کسی کو حقیر سمجھ کر آگے بڑھتی ہو تو در حقیقت تم اپنے ہی اعمال کو پیچھے دھکیل دیتی ہو۔ تکبر نماز کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، جیسے کوئی خوشبودار پھول ہو جس کی جڑ کو دیمک لگ جائے تو وہ جلد ہی مرجھا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی نماز جتنی دلکش ہو لیکن اگر دل میں تکبر ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ بیوی جو سارا دن شوہر کی خدمت کرے مگر دل میں یہ سوچتی رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ خدمت بھی بے برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت میں زہر شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز جب تکبر کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ رب کو محبوب نہیں لگتی، وہ عبادت نہیں بلکہ ایک نمائش بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، جہاں عاجزی ہو وہاں رب کی رحمت برستی ہے، جہاں تکبر ہو وہاں سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر نہ صرف نماز کو برباد کرتا ہے بلکہ انسان کی باقی تمام عبادات کو بھی بے وزن کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی ترازو ہو جس میں وزن نہ ہو تو وہ نظر تو آئے گا مگر حقیقت میں کچھ نہیں دے گا۔ اگر دل میں عاجزی ہو تو سجدہ زمین پر ہوتا ہے مگر روح عرش سے جڑ جاتی ہے، مگر اگر دل میں تکبر ہو تو سجدہ صرف پیشانی کا جھکاؤ ہوتا ہے، رب کی طرف رخ نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہی ہو، اگر تم کہتی ہو کہ میں سب سے افضل ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، تو پھر یاد رکھو، تکبر کرنا، یہی جو تم تکبر کر رہی ہو، اس کا انجام صرف دنیا کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہلاکت والا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو خاموشی سے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، دوسرا وہ ہلاکت خیز گناہ جو نماز کی جڑ سے کاٹ دیتا ہے، عبادتوں کے نور کو بجھا دیتا ہے، وہ ہے حرام مال کھانا۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کے سجدے کو اندر سے جلا دیتا ہے، نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی جب رزق حلال نہ ہو تو نیک عمل کا نور بھی بجھ جاتا ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، جسم کا وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، سوچو، اگر آپ سارا دن نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں اور شوہر کے ہاتھ سے آیا ہوا وہ نوالا آپ کے حلق سے اترے جو جھوٹ، فریب، سود یا کسی مظلوم کی بددعا سے کمایا گیا ہو، تو وہ نوالا آپ کی روح کو بیمار کر دے گا۔ وہ نماز جو محبت بن کر اٹھنی تھی وہ عذاب بن کر لوٹے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک صاف پانی کا گلاس ہو مگر اس میں ایک قطرہ گندا پانی ڈال دیا جائے، وہ مکمل گلاس ایک پل میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کی ایک کمائی آپ کے سارے اعمال کو آلودہ کر دیتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے پیسے سے سونا پہنے، گھر سجائے، بچوں کو پالے، کھانا بنائے مگر وہ نہ جانے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو اس کا ہر عمل بے برکت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو رزق ناپاک ہو وہ صرف نماز کو نہیں جلاتا بلکہ وہ انسان کی قسمت کو بھی جلا ڈالتا ہے، کیونکہ جس گھر میں ایک نوالا حرام کا ہو وہاں نہ سکون آتا ہے نہ برکت آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، تیسرا گناہ جو آپ کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جسے ہم معمولی جانتے ہیں، اور وہ ہے نماز کو ٹالنا، مؤخر کرنا اور وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم معمولی سمجھ بیٹھتے ہیں مگر رب کے ہاں یہ اتنا سنگین ہے کہ جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے وہ نماز نہیں بلکہ ایک خالی خول ہے جس میں روح نہیں، برکت بھی نہیں اور قبولیت نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے